ایک ڈاکٹر نے دیکھا اور اس نے بولا کہ آپ کو جو ہے کلر پرابلم ہے، ڈفرینٹ کلر دیکھنے کی وجہ سے آپ کی آنکھ میں درد ہوتا ہے، آپ کی آنکھ کو جو سکون ملے گا وہ پنک گلابی کلر سے آپ کی آنکھ کو سکون ملے گا. ٹھیک ہے، گلابی کلر سے آپ کی آنکھ کو سکون پہنچے گا. ابھی امیر آدمی تھا، یہ گیا، جاتے ہی اس نے پورے بنگلے کو گلابی پینٹ کروا دیا. سارے نوکروں کو بولا کہ گلابی کپڑا ہی پہن کر کے آنا، کار گلابی پینٹ کروا دی، آفس سارے گلابی پینٹ کروا دی. کچھ دن کے بعد جب ڈاکٹر سے ملنے آیا تو ڈاکٹر وائٹ پہن کر کے آیا. تو اس کے نوکروں نے روکا، بولے نہیں، گلابی پہنے بغیر جانا ہی نہیں ہے. بہت زیادہ ڈاکٹر نے ضد کیا تو اٹھا کے کلر ڈال دیا اس کے اوپر گلابی کے، نہیں بغیر گلابی کلر کے جانا نہیں. وہ وہاں پہنچا، بولا ہاؤ ٹو فیل، کیسا لگ رہا ہے؟ بولے ڈاکٹر صاحب آرام تو ہے، اب جو ہمارے بس میں تھا اس کو تو ہم نے گلابی کر دیا ہے، لیکن روڈ پہ چلتا ہوں تو کار کالی پیلی ہری نیلی دکھائی دیتی ہے، اب اس کا میں کیا کروں؟ تو ڈاکٹر نے کہا گدھے، تجھے پوری دنیا کو گلابی کرنے کو کس نے بولا تھا؟ گلابی کلر کا چشمہ لگا دیتا، دنیا خود ہی گلابی نظر آنے لگتی. مرحبا مرحبا مرحبا. آج یہی حال ہمارا ہے. ہم ساری دنیا کو تو گلابی دیکھنا چاہتے ہیں لیکن اپنی آنکھ کا کلر چینج نہیں کریں، خود تبدیل نہیں ہونا چاہتے. تو تبدیلی آپ سے شروع ہوگی، تبدیلی مجھ سے شروع ہوگی. میں ساری دنیا کو نہیں بدل سکتا، میں دنیا میں موجود 700 کروڑ لوگوں کو چینج نہیں کر سکتا، لیکن میں اپنی دنیا تو بدل سکتا ہوں. میں سب کو جنت میں نہیں لے جا سکتا لیکن میں جنت میں جا سکتا ہوں. تو خدا را عرض یہ ہے، بہت زیادہ آپ کا وقت لے لیا، معذرت، بہت زیادہ آپ کا وقت لے لیا. عرض صرف اتنی سی ہے کہ خدا کے لیے اپنے آپ کو چینج کیجیے. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے مسلمانوں، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستاں. جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کی ہے کرتوت، شکوا ہے زمانے سے نہ قسمت کا گلا ہے. دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. اگر چاہتے ہو کہ مسلمانوں میں چینجنگ آ جائے، مسلمان ترقی کر جائیں، تو ہمیں چینج ہونا پڑے گا. اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو قوم خود اپنی حالت نہ بدلے. تو پہلے چینجنگ ہمیں خود میں لانی ہوگی، اپنے اخلاق کو اچھا کرنا پڑے، اپنے کردار کو ستھرا کرنا پڑے. ایک وقت تھا، میں سیریسلی بتاؤں، ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے، غیر مسلم لا کر کے داڑھی ٹوپی والوں کے یہاں امانت رکھوا کر کے جاتے تھے. آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا. آج جو ہے حال یہ ہے، مارکیٹ میں سب سے زیادہ بدنام جو ہے وہ مسلمان ہے، سب سے زیادہ مسلمان بدنام. اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا تو دنیا کروٹ لے گی نہیں، لے چکی. تمہارے خلاف سازشیں ہو رہی تھی، نہیں ہو رہی ہے اور ہوتی رہیں گی. 100 سال کی تمہاری خلاف سازشیں ہو چکی، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سوئے پڑے. سوئے بھی نہیں، سوئے کو جگایا جا سکتا ہے، مر گئے. ہمارا دشمن کون ہے ہمیں یہ بھی نہیں معلوم. ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ ہمارا پڑوسی، جس نے ہمارے گھر کے آگے گاڑی پارک کر دی. سب سے بڑا دشمن وہ ہے جس نے ہمارے گھر کے آگے گاڑی پارک کر دی. حضرت 4 بار منع کیا تھا، اسی لیے ہوا نکالی میں نے. ابھی تو ہوا نکالی حضرت ٹائر اٹھا کے لے جاؤں گا. مسلمان کے ساتھ یہ کر رہا ہے، مسلمان کے ساتھ یہ کر رہا ہے. خدا را ایک چیز کی نیت کر لیں، اپنے گھر سے پہلے تو یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل جو ناراض ہے اس کو راضی کریں گے انشاءاللہ. بن رہی ہے نیت. دیکھو جھوٹا ہاتھ نہیں اٹھانا، میں پولیس والا نہیں تو گولی مار دوں گا، جھوٹا ہاتھ نہیں اٹھانا. ہاں، نیت اگر بن رہی ہو، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. معافی مانگ لیں گے انشاءاللہ عز و جل. ہم سے جو ناراض ہے اس سے معافی مانگ لیں گے، اور جس سے میں ناراض ہوں آج ہی میرے مولا تو گواہ رہنا، میں نے سرکار کے ولادت کی خوشی میں اس کو معاف کر دیا، کر دیا معاف. تو سید نگر میں تو بہترین ماحول بن جائے گا یار. ہاں، سید نگر کے سارے مسلمان ایک دل اور ایک جان ہو جائیں گے انشاءاللہ. متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں. اور متحد ہوگے تو کہلاؤ گے غازی مومن، اور منتشر ہوگے تو پھر قسطوں میں صفایا ہوگا. تو متحد ہو جائیں گے انشاءاللہ.
بس یہی عرض کرنا تھا. اور اچھا اخلاق اپنائیے. اچھے اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار اگر کوئی ہے تو وہ آپ کی ماں اور آپ کے باپ ہیں, آپ کی بیوی, آپ کے بچے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں باہر تو ایسے منکسر المزاج ہوں گے کہ ان سے زیادہ با ادب با اخلاق کوئی ملے گا ہی نہیں. حضرت کے اخلاق کے چرچے جو ہے نا وہ ورلڈ لیول پر ہو رہے ہیں, مطلب انٹرنیشنل با اخلاق شخصیت ہے حضرت. اور جب حضرت گھر پہ تشریف لاتے ہیں تو حضرت ببر شیر ہوتے ہیں. تو تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین. سرکار کی حدیث مبارکہ, سرکار نے فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے, اور سن لو کہ تم میں سب سے زیادہ گھر والوں کے لیے حسن سلوک کرنے والا میں ہوں. کاش 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 ہمارے سنی بھائی حقیقت میں سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں. نیت کر لو یار کہ اچھا اخلاق اپنائیں گے انشاءاللہ, اور ہم اخلاق سے دکھائیں گے کہ دیکھو مسلمان ایسے ہوتے ہیں. جو مجھے دیکھے وہ کہے کہ یار امتی ایسا ہے تو نبی کیسا ہوگا. جب اسلام کا ماننے والا ایسا ہے تو اسلام مذہب کیسا ہوگا. میں ایسا بن کے دکھاؤں گا انشاءاللہ. بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا حال یہ تھا کہ جن کا چہرہ دیکھتا تھا مسلمان ہو جاتا تھا. ایسا اخلاق ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ نیک بننا چاہتے ہیں, جیسے دیکھا نا, اپنے بچوں کو بھیجو یار یہاں. یہ بچے جب بڑے ہوں گے نا تو آپ کا ادب کریں. اپنے بچوں کو یہاں بھیجیں, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جڑیں. آپ اگر نیک بننا چاہتے ہیں تو آؤ نا خدا سے پوچھتے ہیں نا, اللہ بتائے گا کہ ہم نیک کیسے بن سکتے ہیں. جب ہم نے قرآن سے پوچھا تو قرآن نے کہا کونوا مع الصادقین, کیا ہو جاؤ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو جس کو عاشق رسول دیکھو اس کے ساتھ ہو جاؤ, جس کو اچھے اخلاق والا دیکھو اس کے ساتھ ہو جاؤ. تو میں آپ کو دعوت دوں گا الحمدللہ سوجل دعوت اسلامی کا مدنی ماحول, اس میں باقاعدہ ہم نے جو ہے وہ شارٹ ٹائم کورسز بھی رکھے ہیں, لانگ ٹائم کورسز بھی رکھے ہیں. فیضان مدینہ میں آن لائن عالم کی کلاسز چل رہی ہیں, آف لائن فل ٹائم کلاسز چل رہی ہیں. جاب ہولڈروں کے لیے رات میں کلاسز چل رہی ہیں. میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ آئیں, عالم دین بنیں انشاءاللہ. باقی سارے مسئلے تو ایسا ہی حل ہو جائیں گے. یہ جو وائرس ہے نا, جہالت کے وائرس نے ساری بیماریاں پیدا کر رکھی ہیں. جاہل سے بڑا مریض کوئی نہیں. تو آپ آئیں, کوشش کریں. اگر زیادہ وقت نہیں دے سکتے تو ہفتہ وار ہمارا اجتماع ہوتا ہے قریش مسجد میں, وہاں شرکت کریں. 3 دن کا مدنی قافلہ سفر کرتا ہے, اس میں شرکت کریں. اور بالخصوص یہاں پر اپنے بچوں کو بھیجیں, بچوں کو دین سکھائیں. دنیا بچے اپنے آپ سیکھ جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کر دیجئے گا, معذرت کے ساتھ. کیا کروں, دل میں درد ہے. مسلمانوں کو ایسے دیکھتا ہوں بہت درد ہوتا ہے, اس لیے بول دیتا ہوں. اگر کوئی بات بری لگی ہو تو پہلے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں, مجھے معاف کر دیجئے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پر کیا بات ہے مدینہ, ماشاءاللہ کیا بات ہے. کل انشاءاللہ عزوجل نعت کی محفل ہوگی عشاء کے بعد, یہاں شرکت کریں گے انشاءاللہ عزوجل. ہاں, نعت کی محفل میں شرکت کریں گے نا, اس کی اپنی برکتیں. یہاں عادت ڈال لیجئے نعت کی محفل کی, یہاں عادت ڈال لیجئے, کیونکہ قیامت میں نعت کی محفل ہی ہونی. اور یہ میں ایسے جذبے میں نہیں بول رہا ہوں. مقام محمود کا وعدہ اللہ نے قرآن میں اپنے محبوب کے لیے لے رکھا ہے. اور وہ مقام محمود کیا ہے؟ وہ مقام محمود وہی ہے کہ جب قیامت کے دن اولین و آخرین سرکار کی تعریف کر رہے ہوں. تو ہم کو تو بھیا یہاں عادت پڑی ہوئی ہے, وہاں بھی, یہاں بھی مزہ آتا ہے, وہاں بھی مزہ آئے گا. ہاں, اپنے کو ٹینشن نہیں ہوگی. آخرت میں اسی کی ٹینشن ہوگی جس کو میلاد سے ٹینشن ہوتی ہے. نہ اپنے کو یہاں ٹینشن ہے نہ وہاں ٹینشن ہوگی, ایک دم ٹینشن فری رہیں گے. میرے رضا نے کہہ دیا رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے, رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. تو پل صراط پر لوگوں کو ٹینشن ہوگی, لیکن ہم سنی لوگ نا جھوم جھوم کے گزر رہے ہیں. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے,
پھول رحمت کے گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے، اور خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ مرحبا 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 ہاں، تو اس لیے نعت کی محفل میں شرکت کیا کریں۔ تو کل آئیں گے انشاءاللہ ضرور۔ ایک اور آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ روزانہ اسی مسجد میں ظہر کی نماز سے پہلے کتنے بجے؟ 12:30 بجے قرآن اور نماز صحیح کروائی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ تو اگر نہیں آتا تو آ کر کے سیکھ لیجیے، اور آتا ہے تب بھی ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، آ کر کے سکھائیے، کیونکہ سرکار نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ بہترین آدمی بن جائیں، ہمیں آپ سے محبت ہے، سچ میں آپ سے محبت ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ بہترین آدمی بن جائیں۔ اگر نہیں آتا تو آ کے سیکھیے اور بہترین آدمی بن جائیے، اور اگر آتا ہے تو سکھائیے اور بہترین آدمی بن جائیے۔ کریں گے عمل انشاءاللہ تو اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نور والے آقا کے صدقے ہمارے سینوں کو روشن کر دے۔ گھر سجا لیا ہے؟ نہیں سجایا ہے تو سجا لیجئے، اور ذہن نصیب کے گھر کے ساتھ ساتھ ہمارے چہرے بھی سج جائیں۔ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی مڑاتا ہے؟ کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، ہر گلی ہر کوچے میں پرچار ہونا چاہیے۔ تو ذہن نصیب کے اس برتھڈے میں سرکار کو داڑھی کا بھی تحفہ دیا جائے، نمازوں کا تحفہ دیا جائے، سنتوں کا تحفہ دیا جائے، قرآن سیکھنے کا تحفہ دیا جائے، نیک بننے کا تحفہ دیا جائے، حسن اخلاق کا تحفہ دیا جائے۔ نہ کہتے کہتے میں نے جو بجا دیا ہے، معذرت، اصل میں آپ لوگ اتنے اچھے لگ رہے ہیں کہ آپ سے بات کرنے میں مزہ آ رہا ہے۔ چہرے جو ہے نا سنیوں کے چہرے، جس کے دل میں عشق رسول ہوتا ہے نا، اس کا چہرہ ایسا چمک رہا ہوتا ہے کہ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے یہ عاشق رسول۔ میں ایک جگہ گیا تھا بد مذہبوں کے اجتماع کو روکنے کے لیے، تو میں اجتماع میں گھس گیا، ٹوپی اتار، امامہ اتارا، ٹوپی وہ والی لگائی، پیجامہ اوپر کیا اور پہنچ گیا۔ تو ایک بندہ آیا، بولا کہ حضرت تم دعوت اسلامی والے ہو نا، پہچان میں آ رہے ہو؟ ہم بولے ہاں، تمہارے جیسی لعنت چہرے پہ نہیں لا پایا میں۔ تو سنیوں کا چہرہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اللہ اس چہرے کو دنیا میں بھی آباد رکھے اور آخرت میں بھی آباد رکھے۔ مرحبا مصطفیٰ، مرحبا اللہ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا نبی سلام علیک۔